اگر تم سچے ہو تو. آیت نمبر 4 مکمل بھی. اس کے آگے اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے خود کہا گمراہ اللہ کو بڑی سخت دشمنی ہے. اللہ بہت زیادہ غضبناک ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کسی کو شریک کیا جائے، کسی اور کو پکارا جائے، بھلے سبارڈینیٹ سمجھ کر ہی اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون؟ ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر، مطلب اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ کو چھوڑ دیا، کسی اور کو پکار رہا، کہتا ہے میں ان کو پکاروں گا، یہ اللہ کو پکاریں گے. یہ اللہ کو چھوڑنا ہوا. تو کون ہے اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے؟ دیکھیے پکارنے کی بات ہے، آج پکار ہی رہے ہیں نا، درگاہوں پہ شرک کے اڈوں پر لوگ پکارتے ہیں. بھر دے جھولی میری یا محمد. ابھی جو کیا ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی بھرنے کے لیے پکارا جا رہا ہے. یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا کس کو پکارا جاتا ہے؟ یا پکارنے کے لیے حرف ندا ہے، مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے. مشکل دور کر دو اے علی، اے علی بن ابی طالب، مشکل، یہ مدد کے لیے پکار. اللہ کہتا ہے اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو، دوسروں کو پکارے، ایسے لوگوں کو پکارے. من لا یستجیب لہ، ایسوں کو پکارے جو اس کا جواب ہی نہ دے سکے، یا اس کی پکار سن ہی نہ سکے، یا اس کا جواب سن کر اس کی مانگی ہوئی چیز دے ہی نہ سکے. ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ کب تک نہیں دے سکتے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں انگیج ہے. انگیج مطلب اب ایک ساتھ 4 لوگ پکاریں گے تو 4 لوگوں کا سن کر دینے میں کچھ وقت لگتا ہے نا، جیسے فون کالز انگیج ہوتے ہیں نا، ویسا انگیج ہو سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں. اگر تم کسی کو سمجھتے ہو کہ ہے کوئی ہستی تو پکارو، وہ تمہاری پکار کا جواب دے ہی نہیں سکتے. الی یوم القیامہ، قیامت تک. اس کا مطلب نہ وہ انگیج ہے اور نہ فری ہے، دونوں نہیں ہے. وہ انگیج بھی نہیں ہے اور فری بھی نہیں ہے کہ تمہاری آواز نہ سنتے ہیں نہ سنا. اگر اللہ نے کبھی سنا بھی دیا تو جواب بھی نہیں دے سکتے. تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری مانگی ہوئی چیز دے ہی نہیں سکتے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کا؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایسوں کو پکارتا ہے شخص. اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ایسی ہستی کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سنے، پکار سن کر اس کا جواب نہ دے. وہم عن دعائہم غافلون، یہاں تک کہ وہ ان کی دعا، مناجات اور پکار سے بھی غافل ہے، معلوم ہی نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے. اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، اور جب یہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، كانوا لهم اعداء، یہ خود ان کے دشمن بن جائیں گے. جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ خود ان کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا یہ انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ تم ہمیں پکارتے ہی نہیں تھے. ایسے بے شمار آیتیں قرآن مجید کی ہیں جہاں پر ساری آیتیں لانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ صحیح عبادت، صحیح تصور توحید کا نام ہے، جس میں دو شرک کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک ہو. جس میں شرک نہ ہو وہی اصل توحید ہے، وہی اصل عبادت ہے. وہ عبادت ہی نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، جس میں شرک ملا ہوا ہو، عبادت ہی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ ایسے لوگ بھی اللہ کے پاس آئیں گے جو بہت محنت کی ہوئے، بہت عبادت گزار ہوں گے، مگر پھر بھی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ ان کی عبادت شرک سے ملی ہوئی ہوگی، اس لیے ان کی عبادت کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ ساری محنت و مشقت ان کی رائے گاہ اور ضائع جانے والی ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.